الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد وعلم آدم الأسماء كلها صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز طلبہ و طالبات، مختلف یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دوسرے ممالک کی یونیورسٹیوں میں گفتگو کرنے کا کئی مرتبہ اتفاق ہوا، لیکن آج میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں، میری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ میں ایک مدرسے کے طالب علموں سے مجھے ہم کلام ہونے کا، گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ لوگ مستقبل کے مفسر ہیں، محدث ہیں، خطباء ہیں، تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس موضوع پر گفتگو کیجئے کہ اردو زبان کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی۔ میرے نہایت عزیز شاگرد ڈاکٹر راجن نظامی صاحب نے آپ کو بتائی دیا کہ یہ تو بہت بڑا موضوع ہے، اس پر پی ایچ ڈی کے کئی مقالے لکھے گئے، ایم فل کے لکھے گئے، سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں مقالے اور مضامین لکھے گئے۔ تو وہ سب جو ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہیں، تو میں کچھ معروضات ہے، لیکن سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزیز طلبہ و طالبات یہاں نہیں ہے، کہتے ہیں جی صرف حضرات کہنا چاہیے، لیکن میں نے خاص طور پہ کہا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ کیا پتہ کوئی سن ہی رہا ہو، کوئی خاتون اور کہے جی مجھے جو ہے وہ آپ نے مخاطب ہی نہیں کیا۔ مصیبت یہ ہے کہ جہاں پر مخلوط اجتماع ہوتا ہے وہاں آپ خالی حضرات کہہ کے پھنس جائیں گے۔ ساری خواتین آپ عربی کے اور قواعد سمجھاتے رہیں کہ جی حضرات میں شامل ہے، تو کہنا پڑتا ہے بعض جگہ۔ میں تو اپنی اصل موضوع سے پہلے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح بتایا، مجھے شرم آتی ہے جب بتایا جاتا ہے کہ میرا تعلق کن عظیم ہستیوں سے ہے اور خاندان کیا ہے، لیکن مجھے ایک انسیت ہے مدارس کے ساتھ اور مدارس کے طلباء کے ساتھ، ایک ہمدردی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آج میرے آنا جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ وہ یہ ہے، علماء سے نہیں، اپنے عزیز طلباء و طالبات سے بات کر رہا ہوں۔ آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، یہ سب کا آپ مطالعہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ایک مقام حاصل کر لیں گے اپنے موضوع۔ ایک بات جس کی اب کمی محسوس ہو رہی ہے، یہ میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن اب اکثر جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو علماء تھے، جو مفسرین، محدثین تھے، جو خطیب تھے، ان کا اپنے موضوع کے علاوہ ایک بہت گہرا تعلق ادب اور زبان سے ہوا کرتا تھا۔ اب وہ تعلق کم ہوتا جا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں بتاؤں، آپ جب کسی مقام پر پہنچیں گے، بلکہ اب بھی آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر اس کے حوالے سے 4-6 اور آیات پڑھ دیں اور 8-10 اور احادیث پڑھ دیں
تو میں بھی کہوں گا سبحان اللہ واہ واہ، لیکن یہ تو آپ کا روز مرہ ہے، آپ نے ساری عمر اس میں گزاری ہے۔ ہاں اگر آپ کسی اور سبجیکٹ سے، کسی اور موضوع سے کوئی حوالہ دیں گے تو پھر وہ آپ کی بات کا اور آپ کے اپنے مرتبے کے اضافے کا سبب بنے گی۔ ابھی وہ ایک مناظرہ پھیلا ہے سوشل میڈیا پر، بہت سے مجھے کہتے ہیں یار وہ مولانا جو ہیں ان کی انگلش بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی انگلش بول رہے تھے۔ لوگ یہ توقع ہی نہیں کرتے کہ ایک مولوی جو ہے وہ انگریزی بول سکتا ہے، ایک مولوی جو ہے وہ سائنس کی کوئی بات کر سکتا ہے، علم فلکیات کو جان سکتا ہے، علم نجوم کے بارے میں کچھ جان سکتا ہے۔ ہمارے جو پرانے علماء تھے ان کا بہت گہرا تعلق ان چیزوں سے تھا کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ادب کی چاشنی بھی پیدا کیا کرتے تھے۔ میں بچپن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھا کرتا تھا، تو میں نے تو شروع کیا تھا حکایات سے، باقی باتیں تو میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حضرت کے مواعظ میں حکایات بہت ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی دلچسپ۔ میرا تو خیال ہے کہ باقی لوگوں کو بھی یہی اثر ہوتا ہوگا کہ میں حکایات کی طرف آیا، اس کے بعد مجھے چسکا پڑا وہ اشعار کا۔ اب حکیم الامت فقہی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ہاں لا تعداد فارسی کے اور اردو کے اشعار جو ہیں ان کے ملفوظات میں موجود ہیں۔ بہت ان کا گہرا ذوق تھا، بلکہ ایک باقاعدہ ان کے مرید تھے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رابطہ کٹتا جا رہا ہے، عزیز الحسن مجذوب، آپ نے پتہ نہیں نام سنا کہ نہیں سنا؟ ہاں، حضرت خواجہ صاحب آپ کے مرید بھی تھے اور ترنم سے شاعری پڑھا کرتے تھے۔ جب کسی سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی، بزم میں آئے گا گر محتسب اور ایک بوتل منگا لی جائے گی، جس کو تاکوں گا نشیمن کے لیے وہی ڈالی کاٹ ڈالی جائے گی۔ ایک اور ویسی آ رہا ہے کہ یہ کون مست آیا محفل میں زاہدوں کی، اڑنے لگے امامے گرنے لگی کلہیں۔ تو حضرت تھانوی ان کا کلام سنا بھی کرتے تھے۔ کہنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عالم کے لیے، ایک مولوی کے لیے حرام ہیں، وہ نہ کوئی شعر پڑھ سکتا ہے، نہ شاعری سے لطف اٹھا سکتا ہے، غلط ہے۔ اپنے علماء کے، اپنے اکابرین کے ملفوظات دیکھیے کہ اس میں کیسی کیسی ادب کی چاشنی جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے۔ تو آپ کے لیے جو میں نے شروع کیا تھا کہ قرآن حدیث، یہ تو آپ کے سارے اساتذہ آپ کو بتائیں گے، اس کے بعد آپ 24 گھنٹے اسی میں رہیں گے، لیکن میرے عزیز طلبہ اس کے علاوہ بھی اپنے لیے کچھ موضوعات منتخب کیجئے، اپنے مطالعے کو وسیع کیجئے۔ ویسے تو قرآن اور حدیث ہی اتنا بڑا ہے کہ اس سے باہر نکلنا ہی مشکل ہے، لیکن لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنی ساکھ بنانے کے لیے آپ کو کچھ اور موضوعات اور کچھ اور علوم کا جاننا ضروری ہے۔ جناب محترم ڈاکٹر خورشید حسن رضوی تشریف لا چکے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے، اپنے طلباء و طالبات کی طرف سے اس وقت عربی زبان اور فارسی اور اردو زبان اور تمام بہت سی زبانوں کے عالم ہیں، اور پاکستان میں چند ہی لوگ ہیں جن کو میں اب اتنا بڑا عالم سمجھتا ہوں اپنی فیلڈ میں، ادب شاعری کون سا ہے۔ تو ساجد صدیق نظامی نے تو ویسے ہی رسماً کہا تھا کہ مرغوب صاحب کے سامنے بولنا جو ہے میرے لیے مشکل ہے، لیکن حقیقتاً خورشید رضوی صاحب کے سامنے میرا کیا کسی کا بولنا بھی جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بہت جلد بس اب تو چند جملوں میں اپنی گزارشات ختم کروں گا، آئندہ کبھی حاضر ہوں گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں تو بولنا جو ہے وہ گستاخی نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ لوگ اس گفتگو سے محروم نہ رہ جائیں جو ڈاکٹر صاحب کریں گے۔ صرف چند ایک میں گزارشات اب جلدی مختصر جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، تو بہت بڑا موضوع۔ پہلی بات تو یہ کہ اردو زبان کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، اس کے بارے میں کوئی ایک بات کہنا، حتمی بات کہنا ناممکن ہے۔ زبان انسان کے بچے کی طرح نہیں ہوتی،
کہ یہ شخص جو ہے یہ 1986 میں ریواز گارڈن میں مکان نمبر 46B میں صبح 4:18 پہ پیدا ہوا. زبان تو صدیوں میں، وہی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں زبان کے لیے پیدا ہونے کے بجائے بننے کا لفظ زیادہ بہتر رہے گا، کہ زبانیں بنتی ہیں، پیدا نہیں ہوتی. اور اب تو نہ پیدا ہوتی ہیں نہ بنتی ہیں. ایک برسہ ہوا یہ کام جو ہے ختم ہو گیا ہے. یہ بات جو میں مذاق کے انداز میں کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ یہ بھی ہے کہ زبانیں تو ایک عرصے دراز کوئی ہزاروں سال پہلے جو بننی تھی وہ بن گئی. البتہ اردو کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آمد کے بعد پیدا ہوئی یا بنی. تو اب جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی قرآن اور حدیث پتہ نہیں مجھے گناہ ہی نہ ہو، کہ کیا عجیب آدمی ہے، مدرسے کے طلباء کو کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ دوسری چیزیں پڑھنا شروع کر دو. ٹھیک ہے، ثواب اور آخرت اور آپ کے مقام کے لیے وہی ہے، لیکن یہ چیزیں پڑھیے، آپ کو اس سے قرآن اور حدیث کو بھی سمجھنے میں بھی مدد ملے گی، اس سے آگے بڑھیں گے آپ لوگ. تو اب یہ طے کرنا تو بہت مشکل ہے. البتہ جلدی جلدی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ چند ایک بہت سامنے کے یا اہم نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی تھی. کہتے ہیں جب عرب آئے تھے، سعودی عرب سے جو تاجر آئے تھے وہ وہاں آئے، انہوں نے لوگوں سے تجارت کی، ان کے ملنے جلنے سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی ہوگی. اچھا یہ سارے قیاس ہیں، گمان ہیں، کیونکہ بولنا انسان پہلے شروع کرتا ہے، لکھنا بعد میں شروع کرتا ہے. تو انسان نے جب بولنا شروع کیا تھا پتہ نہیں کون سی زبانیں کب پیدا ہوئیں. البتہ آج کے دور میں لسانیات کے ماہرین نے کچھ اصولوں کو سامنے رکھ کر یہ سوچا اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے. دوسرے جو لسانی ماہرین ہیں انہوں نے کہا نہیں، یہ کچھ عرصے کے لیے کچھ تاجر آئے اور کچھ لوگوں سے ملے، اس سے تو زبان نہیں بنتی. ایک بہت بڑا نظریہ یہ ہے جو بہت وقتی ہے کہ جب افغانستان، ایران اور وہاں سے فوجیں اکٹھی ہوئیں اور وہ دہلی کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو ان میں فارسی بولنے والے بھی تھے زیادہ تر. ان کی زبان مسلمان تھے، عربی تھی، قرآن شریف تو پڑھتے ہی تھے لہذا عربی بھی جانتے تھے. ترکی کے لوگ بھی آ گئے کہ چلو جی ہندوستان فتح کرنا ہے، اس میں ترکی کے لوگ بھی تھے. پھر یہ لوگ آ کے سب سے پہلے رکے پنجاب میں، اور اس وقت جو ہندوستان تھا وہ صرف جو اب ہندوستان ہے یہ نہیں بلکہ پاکستان، ہندوستان بر صغیر کہلاتا تھا، بہت بڑا علاقہ تھا، تو وہ پنجاب میں آ کے رہ گئے. خیال یہ ہے کہ جب وہ یہاں رہے اور 2-4 دن نہیں کہ قافلہ آیا، فوج آئی رک گئی، آئے یہاں رہے اور کوئی 250 سال تک پنجاب میں رہتے رہے. بہت سے لوگوں نے یہاں شادیاں کر لی پنجابی عورتوں سے، ان کے بچے ہوئے. اب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تم بیٹا شادی کے نام پہ اتنا خوش ہو رہے ہو تو ہاں تھوڑا سا صبر کرو بیٹا، تمہارے اساتذہ کریں گے کچھ گزارش. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ ملتے ہوں گے، دکانوں پہ جاتے ہوں گے، سامان خریدتے ہوں گے، پھر گھر میں بیوی پنجابی، آپ کوئی اور زبان بول رہے ہیں، فارسی بول رہے ہیں، تو بہت سی زبانیں مل کر کوئی ایک ہیولا تیار ہوا ہوگا. یہ بات پھر یاد رکھیں، زبان نہیں بنی ہوگی، ایک ہیولا سے بن گیا ہوگا بہت سے لفظ. اور ابھی سید صدیق نظامی صاحب نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے کہ لفظوں سے، یعنی الفاظ کی اہمیت نہیں ہوتی زبان میں، گرامر کی ہوتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، آپ یہ کہیں جی یہ میرے والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے اردو کا جملہ ہے. ایک صاحب کہیں میرے اباجان ہیں، اردو کا جملہ ہے. کچھ لوگ اب تو کہتے ہیں جی یہ میرے فادر ہیں، یہ بھی اردو کا جملہ ہے. لیکن اگر آپ ہیں کو ہٹا کے از کر دیں گے نا، یہ میرے والد صاحب از،
اب یہ اردو نہیں رہی، کیونکہ آپ نے ناؤن یا اسما نہیں استعمال کیے کسی اور زبان کے، آپ نے گرامر کو چھیڑا ہے، آپ نے قواعد کو چھیڑا ہے۔ تو یہ سوچا گیا کہ کون سی زبان ہے جس کے قواعد، جس کی گرامر وہ اردو کے قریب ہے۔ تو ڈاکٹر بہت سے لوگ ہیں، وہ تو خیر ڈاکٹر نہیں ہے، حافظ محمود شیرانی ایک لسانیات کے ماہر تھے، انہوں نے کہا کہ اردو جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا اصل ہیولہ پنجاب میں پیدا ہوا ہوگا، کیونکہ پنجابی زبان کی گرامر، پنجابی زبان کے قواعد اور اردو کے قواعد ایک جیسے ہیں، الفاظ بھی بہت سے مشترک ہیں۔ یہ اب ایک بڑی طویل بحث ہے، وہ کہتے ہیں جی اسما کا خاتمہ جو ہے وہ الف پر ہوتا ہے، اردو میں بھی پنجابی میں بھی، ہم لڑکا کہتے ہیں وہ منڈا کہتے ہیں، ہم لڑکی کہتے ہیں وہ کڑی کہتے ہیں، مؤنث ای پر ہوتی ہے، تو بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ جو اردو سندھ میں پیدا ہوئی وہ رد کر دیا گیا، بلکہ ایک میں نے کتاب پڑھی تھی کہ اردو جو ہے وہ پشتو سے پیدا ہوئی ہے، سبحان اللہ، وہ بالکل ہی عجیب و غریب ہے۔ لیکن دو ماہر لسانیات جن کا ذکر ڈاکٹر ساجد صدیق نظامی نے بھی کیا ہے، ڈاکٹر شوکت سبزواری اور ڈاکٹر مسعود حسن خان، انہوں نے کہا کہ یہ تو دہلی میں پیدا ہوئی، اس کے گرد و نواح میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد شاید یہ بھی ہوا کہ یار اردو ہے تو اسے ہندوستان میں پیدا ہونا چاہیے، وہ دونوں ہندوستان میں رہتے تھے۔ حافظ محمود شیرانی نے کہا نہیں، پنجاب میں ہے اور اب تو مسلمانوں کی زبان ہے، مسلمانوں کا ملک پاکستان ہے تو پاکستان میں پیدا ہونی چاہیے۔ یار زبان کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، زبان نہ مسلمان ہوتی ہے نہ ہندو ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے جو بولتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ عربی صرف مسلمان بولتے ہیں یا مسلمان بولتے تھے؟ زبان کا تعلق عوام سے، معاشرے سے، بولنے والوں سے ہوتا ہے، ان کا جو بھی مذہب ہو، جو بھی کلچر ہو، البتہ زبان اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرتی چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ زبان جو ہے یہ دہلی یا اس کے اطراف میں پیدا ہوئی۔ اگلی مصیبت یہ ہے کہ اس بر صغیر میں، ہندوستان میں 1 2 4 5 10 20 نہیں، سینکڑوں زبانیں بولی جاتی تھیں۔ لہذا لسانی ماہرین کہتے ہیں، ایک نے تو کہا کہ یہ لسانیہ کا جنگل ہے، دوسرے نے کہا یہ زبانوں کی بہشت ہے، اسے جنت کہہ لیں یا جنگل۔ تو سینکڑوں زبانیں اس علاقے اور اس خطے میں بولی جا رہی تھیں۔ دنیا کے کسی ملک میں اتنی زبانیں نہیں بولی جاتی جتنی بر صغیر میں جو ہے وہ بولی جا رہی تھیں۔ تو یہ ہوا کہ یہ جو ابھی کئی مرتبہ میرے عزیز اور محترم ڈاکٹر ساجد صدیق نظامی نے کہا کہ یہ جو ہے کہ جی بہت سی زبانیں مل کر ایک نئی زبان جو ہے وہ پیدا ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کبھی کیوں نہیں ہوا؟ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ بہت سے ملکوں کی افواج جو ہیں وہ اکٹھی رہیں، لیکن نئی زبان تو لوگ میں پیدا ہوتی ہے اور خود بخود خود رو پیدا ہوتی ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ کوئی ایک زبان تھی کہ جب مسلمان آئے، پنجاب میں رہے، یہاں سے دہلی پہنچے، وہاں مسلمانوں کو سلطنت حاصل ہوئی، تو کوئی ایک زبان تھی جو ترقی یافتہ ہوتی چلی گئی اور ترقی ہوتی چلی گئی، پھر اس میں شاعری پیدا ہوئی، اس میں ادب پیدا ہوا، اور وہ آج کی اردو زبان جو ہے اس کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آخر میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ اردو جو ہے وہ برج بھاشا کی بیٹی ہے، اردو پنجابی کی بیٹی ہے یا اردو سندھی کی بیٹی ہے، زبان جو ہے وہ میں نے کہا انسان نہیں ہے، وہ کسی کی بیٹی، خالہ، ماموں، پھوپھی نہیں ہوتی، البتہ ایک خاندان کی زبانیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو یہ جتنے نظریات ہیں کہ دکن میں پیدا ہوئی ہے یا سندھ میں پیدا ہوئی ہے یا دوابے میں دلی میں پیدا ہوئی ہے یا پنجاب میں پیدا ہوئی ہے، کیا کیا اس کے دلائل ہیں، میں انشاءاللہ ضرور وہ کروں گا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو مجرم سمجھوں گا کہ اگر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے ہوتے ہوئے میں اس طرح بولوں کہ ان کے پاس بولنے کا وقت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان کے کلام سے مستفید ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔